یروشلم میں موجود ہیکل سلیمانی، وہ مقام جہاں یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں کی نظریں جمی ہوئی ہے۔ ہیکل سلیمانی ایک ایسا نام جو تاریخ، سیاست، مذہب اور عقیدے کا ایک شعلہ بن چکا ہے، لیکن آخر یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ کیا یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے؟ کیا واقعی یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا؟ کیا یہودیوں کا دعویٰ درست ہے کہ یہاں ان کا تیسرا ہیکل دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے؟ تابوت سکینہ کیا ہے اور کیوں یہودی اس کی واپسی کے لیے بےتاب ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعی کوئی خفیہ طاقتوں کی مدد سے ایک حیران کن عمارت بنائی تھی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آنے والے دنوں میں یہاں سے ایک نیا عالمی فتنہ جنم لینے والا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف جانیں گے نہیں، بلکہ حقیقت کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے۔ یہودی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر لے گئے، اور یہی مقام بعد میں یروشلم کہلایا۔ جبکہ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور یہی مقام ہے جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ تاریخی طور پر حقیقت یہ ہے کہ یروشلم میں بعد میں ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا۔ یہودی تاریخ کے مطابق ہیکل سلیمانی کی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے ملائکہ کو ایک سیڑھی پر آسمان سے اترتے اور چڑھتے دیکھا۔ انہوں نے کہا، یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے اور یہی آسمان کا دروازہ ہے۔ صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بابرکت صندوق ملا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات کی تختیہ اور من و سلوہ محفوظ تھا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کی علامت تھا۔ جب بھی وہ کسی آزمائش میں پڑتے، یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا اور اللہ کی مدد نازل ہوتی۔ جب بنی اسرائیل کنعان میں آباد ہوئی تو وہ اس تابوت کو مختلف شہروں میں رکھتے رہے۔ پہلے شیلوہ نامی جگہ پر ایک خیمہ بنایا گیا، پھر یہ تابوت وقتاً فوقتاً مختلف شہروں میں منتقل ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر موجود ہے، جہاں بنی اسرائیل کے نبی نے طالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پر اس تابوت کے واپس آنے کی خبر دی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہاری رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہے، اور اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو موسیٰ اور ہارون کے گھر والوں نے چھوڑے تھے۔ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر کے مطابق تابوت ایک مقدس صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات محفوظ تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات کی تختیہ، من و سلوہ کی کچھ نمونے، اور حضرت ہارون کا عمامہ۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان کا ذریعہ تھا۔ جب بھی وہ کسی مشکل میں پڑتے، اس تابوت کی موجودگی سے ان کی دلوں کو تسکین ملتے اور اللہ کی مدد نازل ہوتے۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر اعتراض کیا تو ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو ان سے چھن گیا تھا واپس آ جائے گا، اور واقعی فرشتے اس تابوت کو واپس لے آئے، جس سے بنی اسرائیل کو یقین ہوا کہ طالوت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ 1000 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے تابوت سکینہ کو اس مقدس شہر میں لے آیا اور ایک خیمے میں رکھوایا۔ یہودی تاریخ کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے دل میں سوچا، میں تو شاہی محل میں رہتا ہوں اور اللہ کا تابوت ایک خیمے میں ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک مستقل عبادت گاہ بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یہ عظیم کام تمہارے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ہوگا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور جنگوں میں گزرا ہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت کے لیے جگہ خریدی اور تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرنا شروع کیا۔ 970 قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم بادشاہت عطا فرمائی، ایسی سلطنت جس پر جنات، ہوائیں اور جانور بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ 967 قبل مسیح حکومت کے چوتھے سال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا عظیم منصوبہ شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سور کے بادشاہ ہیرام سے معاہدہ کیا۔ ہیرام نے لبنان کی گھنی جنگلات سے دیودار اور صنوبر کی قیمتی لکڑی مہیا کی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے بدلے گندم اور زیتون کا تیل دیا۔ تاریخی ذرائع کے مطابق تعمیراتی کام میں انسانی محنت کا ایک عظیم مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30,000 مزدور لبنان بھیجے، 70,000 مزدور بوجھ اٹھانے کے لیے مقرر کیے، اور 80,000 کارکن پہاڑوں میں سے وزنی پتھر کاٹنے کے لیے لگائے گئے۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا۔ قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق جنات بھی اس تعمیر میں شامل تھے۔ وہ بڑے بڑے پتھر لاتے، انہیں تراشتے اور اس مہارت سے دیواروں میں فٹ کرتے کہ پورے مقام پر کہیں کوئی ہتھوڑی یا آری کی آواز تک نہ سنائی دیتی۔ یہ تعمیر مسلسل 7 سال تک جاری رہی۔ ایک ایسے عبادت گاہ جسے بعد میں دنیا ٹیمپل آف سولومن کے نام سے جاننے لگی۔ 960 قبل مسیح آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جب ہیکل سلیمانی مکمل ہوا، ایک ایسا شاہکار جو انسانی محنت اور الہامی رہنمائی کی علامت تھا۔ یہودی مورخین کے مطابق یہ عظیم عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تقریباً 90 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی تھی۔ اس ہیکل کی 3 اہم حصے تھے، اور ہر حصہ ایک الگ روحانی داستان کو ظاہر کرتا تھا۔ سب سے مقدس حصہ کہلاتا تھا قدس الاقداس، یعنی انتہائی پاک جگہ۔ یہ ایک چوکور کمرہ تھا، 30 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 30 فٹ اونچا۔ اس کی دیواریں خالص سونے سے ڈھکی ہوئی تھی، جو اس جگہ کی روحانیت اور شان و شوکت کو ظاہر کرتے تھے۔ تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں 2 عظیم فرشتے کھڑے تھے جو زیتون کی لکڑی سے تراشے گئے اور سونے سے ملبوس تھے۔ ہر فرشتہ 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ اونچا تھا، اور ان کے پر اتنے بڑے تھے کہ پوری کمرے کو ڈھانپ لیتے۔ ان کے درمیان تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، وہی تابوت جو اللہ کی خاص نشانی تھا۔ ہیکل سلیمانی کا دوسرا حصہ تھا مقدس کمرہ، دی ہولی پلیس۔ یہ 60 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 45 فٹ اونچا تھا۔ یہودی روایات کے مطابق یہاں 3 اہم اشیاء رکھی گئی تھی: 7 شاخوں والا سنہری چراغ، خوشبو کی قربان گاہ اور نظر کی روٹی کی میز۔ ہیکل سلیمانی کا تیسرا حصہ بیرونی صحن تھا۔ یہاں برنز قربان گاہ موجود تھی جہاں جانور کی قربانیاں دی جاتی، اور اسی صحن میں ایک بڑا برتن بھی تھا جسے مولٹن سی کہا جاتا تھا، اور اس میں تقریباً 60,000 لیٹر پانی آتا تھا جو طہارت اور پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا۔ ہیکل کی دیواروں پر فرشتوں، کھجور کی درختوں اور پھولوں کی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی تھی۔ اس کے دروازے زیتون کی لکڑی سے بنے تھے جن پر باریک کاریگری کی گئی تھی، گویا ہر دروازہ خود ایک تسبیح کرتا شاہکار تھا۔ جب ہیکل سلیمانی مکمل ہوا تو اس موقع پر ایک عظیم الشان تقریب رکھی گئی۔ تمام قبائل کے سردار، بزرگ اور کاہن جمع ہوئے۔ تابوت سکینہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ سب سے مقدس کمرے قدس الاقداس میں رکھا گیا۔ ہزاروں جانور اللہ کے راہ میں قربان کی گئی۔ یہودی کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی کاہن باہر نکلے، ایک بادل نے پوری ہیکل کو ڈھانپ لیا۔ یہ اللہ کی موجودگی اور جلال کا ظہور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حضور ایک لمبی دعا کی اور فرمایا، یہ عبادت گاہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریب پورے 7 دن تک جاری رہی۔ تاریخی واقعات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ریبوام بادشاہ بنے، لیکن ان کی سختی اور غرور نے قوم کو تقسیم کر دیا۔
مملکت دو حصوں میں بٹ گئی، شمالی ریاست اسرائیل، جنوبی ریاست یہودا، اور ہیکل اسی یہودا میں باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے 400 سال ہیکل کے لیے آزمائش کا دور تھا۔ 925 قبل مسیح میں مصری فرعون شیشق نے حملہ کیا اور ہیکل کا سونا چاندی لوٹ لیا۔ بعد میں کئی یہودی بادشاہوں نے بھی ہیکل کے خزانے دشمنوں کو بطور خراج دے دیے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اللہ کے بندگی سے ہٹ گئے۔ انہوں نے ہیکل میں بت رکھ دیے، دوسری قوموں کی دیوتاؤں کی پوجا شروع کی، اور حد تو یہ کہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے لگے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور بنی اسرائیل پر یہ عذاب بخت نصر کے ذریعے آیا۔ 605 قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر پہلا حملہ کیا اور کچھ شرفاء کو قیدی بنا کر لے گیا۔ 597 قبل مسیح میں دوسرا حملہ ہوا اور 10,000 لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے آخری حملہ کیا۔ 18 ماہ کی محاصرے کے بعد شہر فتح ہوا۔ ہیکل کو آگ لگا دی گئی، دیواریں گرا دی گئی اور تمام سونا چاندی لوٹ لیا گیا۔ تابوت سکینہ غائب ہو گیا، کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا ہوا۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 50,000 کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یروشلم مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کا عظیم بادشاہ سائرس دی گریٹ بابل کو فتح کرتا ہے۔ یہ فتح صرف ایک سلطنت کی شکست نہیں تھی، بلکہ ایک نئی امید کی صبح کا آغاز تھا۔ سائرس نے وہ کام کیا جس کی یہودیوں کو صدیوں سے دعا تھی۔ اس نے تمام یہودی قیدیوں کو آزاد کر دیا اور باقاعدہ فرمان جاری کیا کہ وہ یروشلم واپس جا کر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس نے مقدس برتن بھی واپس کی جو بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 538 قبل مسیح میں پہلا قافلہ زروبابل کی قیادت میں یروشلم واپس آیا۔ 536 قبل مسیح میں انہوں نے نئی ہیکل کی بنیاد رکھی جسے دوسرا ہیکل کہا جاتا ہے، مگر دشمنوں کے سازشوں اور اندرونی مشکلات کے باعث تعمیراتی کام رک گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 520 قبل مسیح میں اللہ کے عظیم نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے لوگوں کو دوبارہ ابارا اور ان کی ہمت افزائی سے تعمیر کا کام ایک بار پھر شروع ہوا، اور 516 قبل مسیح میں دوسرا ہیکل مکمل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، تورات کی زکریہ وہ زکریہ علیہ السلام نہیں ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ قرآن کے حضرت زکریہ علیہ السلام پر مکمل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا 516 قبل مسیح میں دوسرا ہیکل مکمل ہو گیا، مگر یہ ہیکل پہلے جیسے جلال اور شان کا حامل نہ تھا۔ سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ تابوت سکینہ ابھی بھی غائب تھا۔ قدس الاقداس جو سب سے مقدس جگہ ہوتی تھی وہ خالی تھی۔ یہودی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان بوڑھی لوگوں نے جنہوں نے پہلا ہیکل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ دوسرا ہیکل دیکھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو ماضی کی جلال کی یاد میں اور حال کی سادگی پر نکلے۔ 37 قبل مسیح میں ہیرود دی گریٹ یہودیہ کا بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بادشاہی کی تعمیر و ترقی سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی یاد صدیوں تک رکھے۔ لہٰذا 20 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے عظیم تزئین و توسیع کا کام شروع کیا۔ ہیکل کو وسیع کیا گیا، خوبصورت سنگ مرمر سے مزین کیا گیا اور نئے صحن بنائے گئے۔ یہ تعمیری منصوبہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، 40 سال تک یہ کام جاری رہا۔ یہی وہ مقدس ہیکل تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، معجزات دکھائے، بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو بینائی عطا کی، اور ایک دن جب اس نے دیکھا کہ مقدس مقام کو بازار بنا دیا گیا ہے تو تاجروں کو نکال باہر کیا۔ مگر وقت ایک بار پھر ظلم اور بغاوت کی طرف بڑھنے لگا۔
66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ جنرل ویسپیزین اور بعد میں اس کا بیٹا ٹائٹس، ایک عظیم رومی سپہ بغاوت کو کچلنے کے لیے یروشلم کی طرف روانہ ہوئی۔ 70 عیسوی ہیکل سلیمانی کی تاریخ میں ایک المناک سال تھا۔ 5 ماہ کی سخت محاصرے کے بعد ٹائٹس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی گئی اور یہ مقدس عمارت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ تاریخی ذرائع کے مطابق 10 لاکھ یہودی قتل کر دی گئی اور 90,000 کو غلام بنا کر رومی سلطنت میں بکیر دیا گیا۔ اور پھر 132 تا 135 عیسوی جب بار کوخبا کی آخری بغاوت ہوئی، رومیوں نے فیصلہ کن کارروائی کی، یہودیوں کو یروشلم میں داخل ہونے سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ وہ شہر جو کبھی انبیاء کا مسکن تھا، جو کبھی وحی کی روشنی سے جگمگاتا تھا، اب ویران، خالی اور خاموش ہو چکا تھا۔ صدیوں کے خاموشی کے بعد ایک نئی روشنی نے یروشلم کی فضا میں جگہ بنائی۔ 638 عیسوی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو ہیکل کی جگہ، وہی مقدس مقام، کچرے اور مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر اسی جگہ پر نماز ادا کی جہاں ایک زمانے میں انبیاء سجدہ ریز ہوتے تھے۔ پھر اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب لکھا گیا۔ 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مقام پر ایک عظیم گنبد تعمیر کروایا جسے گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ اسلامی روایات کے مطابق مسجد اقصی کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، جو مسجد الحرام یعنی کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تھی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جسے بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں ارشاد ہوتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئے، جس کی گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاہم اسے اپنی نشانیاں دکھائی، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی اور ایک مقدس مقام کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے اس مقام پر ایک سادہ مسجد تعمیر کی، جہاں بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 705 عیسوی میں موجودہ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی۔ اگرچہ موجودہ مسجد اقصی کی تعمیر 705 عیسوی میں مکمل ہوئی، لیکن اس مقدس مقام کی بنیادیں انبیاء کرام کے زمانے سے ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے موقع پر وہاں جانا اس کی قدامت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس بارے میں کسی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فتح کے بعد پوری 461 سال تک یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہاں تمام مذاہب کے لوگ امن سے رہتے تھے۔ اور پھر صلیبی جنگ ہوئی۔ یورپ سے آئی ہوئے عیسائی فوجیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے مسلمانوں سے چھین لیا۔ انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مسجد اقصی کو چرچ میں بدل دیا گیا۔ 88 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا اور مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، وہ عظیم جنگجو جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں کو حطین کی جنگ میں شکست دی اور یروشلم واپس لے لیا، اور کوئی انتقام نہیں لیا گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ اس کے بعد یروشلم عثمانی خلافت کے پاس آ گیا۔ 400 سال تک عثمانی حکومت رہی اور پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عثمانیوں کو ہرایا اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کا قومی وطن بنائیں گے۔ اسرائیل بنا اور عرب ملکوں سے جنگ ہوئی۔ یروشلم تقسیم ہو گیا، مغربی حصہ اسرائیل کے پاس، مشرقی حصہ جہاں مسجد اقصی ہے اردن کے پاس۔ اور پھر 6 دن کے جنگ میں اسرائیل نے مکمل یروشلم پر قبضہ کر لیا۔
اور آج مسجد اقصی میں مسلمان کھل کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہودی خفیہ کودائیاں کر رہے ہیں اور تیسرا ہیکل بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے فلسطین اسرائیل تنازع کی، کیونکہ یہودی مسجد اقصی کو گرا کر اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمان اپنا تیسرا مقدس ترین مقام واپس چاہتے ہیں، یہودی اپنا تیسرا ہیکل بنانا چاہتے ہیں، اور عیسائی اپنی مقدس مقامات کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمان امت کو اتحاد نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھتے جائے۔